بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اپریل بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ لاہور میں ایک بڑے جلسے کی اجازت ملی ہے، اور ڈی سی لاہور کے جو جلسے کی جو درخواست تھی مسترد کرنے کی، اس درخواست کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیتے ہوئے بڑا فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس رسال حسن سید صاحب نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے 2 بڑے عہدیداران کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ عوامی مطالبہ بھی ہے، وہ ہے مریم نواز کی جو سیکیورٹی اسکواڈ کی گاڑی سے ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی، اور نارووال میں کل مریم نواز کرتارپور گئیں، اور وہاں پر راستے میں ان کا جو سرکاری پروٹوکول اسکواڈ تھا، اس کی گاڑی کی مبینہ ٹکر سے نوجوان کی جان چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ میڈیا وزیر اعلیٰ پنجاب کہتا رہا، اور مریم نواز کا نام تک بھی نہ لیا گیا، اور حتیٰ کہ ان کی فیملی کی جانب سے کہا گیا، ان کی فیملی نے اس بات کو نہ صرف اس کے اوپر بات کی، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جیسے ہمارے بچے کو مارا گیا ہے، اسی طریقے سے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور نہ ہی پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ، نہ ہی پنجاب حکومت کا کوئی وزیر ان کے گھر پہ گیا، اور کل جیسے ہوا تھا تو جانا چاہیے تھا ان کے گھر پہ، لیکن کوئی بھی نہ گیا۔ مقامی پولیس ضرور گئی، اور پھر ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے، اور مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دکان پر تھا تو پتہ چلا کہ ایک سرکاری ڈالا اس کے کزن ابو بکر کو ٹکر مار کے چلا گیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق اس کا کزن زخموں کی تاب نہ لا کر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں انتقال کر گیا۔ واقعے پر کارروائی کی جائے۔ اور عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نارووال میں گاڑی کی ٹکر سے بچے کی ہلاکت کا نوٹس لیا ہے۔ پہلے تو یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر جن صحافیوں نے یہ خبر نشر کی تھی ان کو باقاعدہ طور پر، جو ہم خیال صحافی تھے مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے، انہوں نے دھمکیاں بھی دیں ایف آئی اے کی اور کارروائی کی، لیکن بعد میں چونکہ ایف آئی آر سامنے آ گئی اور میڈیا پر آ گیا، اور بالآخر پنجاب حکومت نے خود اس کے اوپر نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز کی ہدایت پر فوری مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مریم نواز نے گاڑی کی نشاندہی اور ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ گاڑی کی ٹکر سے بچے کی ہلاکت پر قانونی کارروائی جاری ہے۔ وہ جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے ہمیشہ سے، یہاں پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن، ایف آئی آریں ہوئیں، استغاثے ہوئے، جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور ایک فیملی، پورے کی پوری فیملی تباہ ہو گئی جب ان کے جوان بچے اور ان کا کمانے والا جو سہارا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہماری عدلیہ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور جو پنجاب حکومت کو اس فیملی کی امداد کا بھی اعلان کرنا چاہیے، اور ان کے زخموں پر ان کے پاس جائیں، ان کی تکلیف کو سنیں، اور ان کو انصاف کے حوالے سے عملی اقدامات کریں، تاکہ ان کو کچھ اس پورے جو ایک افسوس کی گھڑی ہے اس میں کوئی ریلیف محسوس ہو۔ دوسری جانب ضمنی انتخابات سے متعلق، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان شوگر مل کیس، ایک وقت تھا کہ جب یہ مقدمات عدالتوں میں، نیب کی عدالتوں میں ان کے اوپر سماعت ہوتی تھی، تو میں آپ کو چونکہ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بتاتا رہتا تھا، تو کارروائی ہوتی تھی۔ اب تو یہ صرف فارمیلٹی کے لیے مقدمات ہیں جو سماعت کی جاتی ہے، اور عدالت میں نہ تو شہباز شریف پیش ہوتے ہیں، ان کا بھی پلیڈر پیش ہوتا ہے، حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی روزانہ ہر تاریخ پر ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست آتی ہے، جس کو منظور کیا جاتا ہے، اور پھر سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں آج کیا ہے، آج ہے 19 اپریل، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف یہ جو کیس ہے اس پر اگلی سماعت کب کے لیے ہے جی؟ 6 جون کے لیے۔ اور عمران خان کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج بھی ان کے کیس میں سماعت تھی، اور اس پر جو سماعت ہے وہ 2 دن کی تاریخ سے، 2 دن کی تاریخ اور وقفے سے ہوتی ہے سماعت۔ ڈیوٹی جج احتساب عدالت کے ندیم گلزار نے ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت میں شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین پیش ہوئے، اور انہوں نے حاضری مکمل کروائی۔ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس کیس پر سماعت کرتے ہوئے حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہے، جس کے باعث وہ پیش نہیں ہو سکتے۔
کوئی وارنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہم ماضی قریب میں عمران خان کے خلاف دیکھتے آئے، جب ان کو انہوں نے حاضری معافی کی، حتیٰ کہ ان کو جب گولی لگی اور وہ باقاعدہ طور پر ان کے لیے چلنے پھرنے کے لیے مشکلات تھیں، پھر بھی عدالتوں نے، اور جب 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو 9 مئی کو 7 مئی کو عدالت میں سماعت ہوئی تھی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ضمانتوں پر سماعت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں پیش ہوں گے تو وہ درخواستیں خارج کر دیں گے، تو اس وجہ سے ان کو 9 مئی کو پیش ہونا پڑا اور پھر 9 مئی کو گرفتار ہوئے اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ ہوا۔ اس میں جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر الزام لگایا گیا تھا کہ رمضان شوگر ملز کے لیے انہوں نے غیر قانونی طور پر ایک نالہ تعمیر کیا، 21 کروڑ 30 لاکھ روپے کا نقصان ہوا قومی خزانے کو، اور اس وجہ سے ان کے خلاف باقی جو اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں وہ ختم ہو گئے، 21 کروڑ کا ایک مقدمہ پینڈنگ ہے اور وہ بھی 6 جون تک عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ ضمنی انتخابات آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں اس پر ضمنی پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو فارم 45 کی درخواستیں ہیں، لیکن یہ وہ ضمنی انتخابات ہیں جہاں پر مختلف امیدوار تھے اور انہوں نے کسی نے 2 سیٹیں جیتی، کسی نے نیشنل اسمبلی کی چھوڑ دی اور صوبائی اسمبلی کی رکھ لی، کسی نے صوبائی اسمبلی کی چھوڑ دی، نیشنل اسمبلی کی۔ تو پنجاب میں بھی ضمنی انتخابات ہیں اور 21 اپریل بہت اہم دن ہے 8 فروری کی طرح۔ تو پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے 10 اضلاع میں، لاہور میں، قصور میں، چکوال میں، گجرات میں، بھکر، وزیر آباد، نارووال، شیخو پورہ، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں۔ دفعہ 144 کا نفاذ 18 سے 22 اپریل تک ہوگا، جس کے تحت مختلف اضلاع میں ضمنی انتخابات کے دوران ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن میں فوج اور رینجرز طلب کی گئی ہے، اور جو محکمہ داخلہ پنجاب کے بیان کے مطابق فوج اور رینجرز کے اہلکار الیکشن پر ریزرو ڈیوٹی دیں گے اور ضرورت پڑنے پر فوج اور رینجرز کو استعمال کیا جائے گا، جبکہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر پولیس اور ایلیٹ فورس تعینات ہوگی۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں 21 اپریل کو ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کا ہے۔ اسموگ تدارک کیس جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں، جو معزز جج صاحب ہیں ان کی عدالت میں کافی عرصہ سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اسموگ کے تدارک کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات لاہور اور ڈپٹی ڈائریکٹر شیخو پورہ کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے سماعت کی۔ عدالت نے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر 2 سینئر عہدیداروں کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ڈی جی ماحولیات ان دونوں افسران کو فوری تبدیل کرے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ سی بی ڈی 100 ایکڑ رقبے پر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وکیل سی بی ڈی نے جواب دیا کہ سی بی ڈی پنجاب حکومت کا پروجیکٹ کرنے جا رہی ہے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز زرعی رقبے کو ختم کر رہی ہیں، جس سے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا کہ اس پر حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ وکیل سی بی ڈی نے کہا کہ لاہور کے گرد و نواح میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے۔ 2 ایکڑ زمین خرید کر بجلی کا کھمبا لگا دیا جاتا ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیا کہ شاید ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق کوئی پالیسی نہیں ہے، اس پر آئندہ ہفتے ہم تفصیلات لیں گے۔ اس میں ایک اہم چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پنجاب حکومت نے اور مریم نواز کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو مختلف ہیں واسا ہے یا مختلف جو کمپنیز ہیں وہ جب یہاں سے صفائی کی جو کمپنیز ہیں وہ جب یہاں سے چیزیں اٹھا کے جو کوڑا وغیرہ ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں لکھو ڈیر میں، یہ لاہور سے ملحقہ ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر شہباز شریف نے ایک افتتاح کیا کہ جتنا بھی باقیات ہوں گی یا جتنی بھی لاہور کا جو کوڑا ہوگا وہ اٹھا کے وہاں پھینک دیا جاتا ہے کہ جی لاہور شہر سے باہر اس کو جو ہے۔ اب ہم نے کہا کہ جی بڑی بات ہے اور چلیں یہ اچھی بات ہے کہ یہاں سے گند اکٹھا نہیں ہوتا، اور جتنا بھی یہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اس کو کمپنی اٹھا کے وہاں پھینک آتی ہے۔ میری ایک میٹنگ ہوئی اور ملاقات ہوئی، سید احتشام الحق ہیں، پرنسپل انوائرمنٹل ڈیزائن انجینئر ہیں، انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے اس کے سی ای او ہیں، اور وہ جو ماحولیاتی
آلودگی کے حوالے سے مختلف شہروں میں انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے جو بطور پاکستانی شہری ہمارے لیے بھی ایک چونکا دینے والی تھی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جو کوڑا وغیرہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آپ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ پھینکتے ہیں اور آپ اس کا ڈسپوزل، جو اس کا محفوظ ڈسپوزل ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب آپ اس کو جیسے لکھو ڈیر میں ہے تو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے، اس سے پانی بھی گندا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک سلائیڈ دکھائی، ڈیرہ غازی خان کی تھی میرے خیال میں، نہر کنارے انہوں نے جو ہے وہ سارے کا سارا جو پورے شہر کا گند ہے وہ نہر کے کنارے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے پورا پانی گندا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھو ڈیر میں یا یہاں پر، یہ ایک تو آپ کا جو زمین کے نیچے پانی ہے وہ وہاں اثرات جا رہے ہیں، وہ گندا ہو رہا ہے، اور فضا گندی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا ماحولیاتی آلودگی کی وہ باعث بن رہا ہے، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں جی کہ بڑی بات ہے، حکومت اربوں روپے لگا کے لاہور شہر کی صفائی کروا رہی ہے اور لاہور سے سارا گند اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ ڈسپوزل نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، جس کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا، جس کے اوپر آج تک پاکستان میں ورکنگ ہی نہیں ہوئی، میری حکومت پنجاب سے اور حکومت پنجاب کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جو اس لیول کے جو پاکستان میں اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں یا پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایک نام میں نے آپ کے سامنے سید احتشام الحق صاحب کا لیا، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں۔ ڈسپوزل، یہ جو جتنا بھی گند اکٹھا ہو کے وہاں پھینک دیا جاتا ہے، جب تک اس کی ڈسپوزل پر کام نہیں ہوگا، ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اور اس وجہ سے بطور پاکستانی یہ میری ذمہ داری تھی کہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر جو حکمران ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ آخر میں آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی، اور عدالت نے کہا کہ آپ جائیں ڈی سی کے پاس اور ڈی سی آپ کی بات سنے گا اور جلسے کی اجازت دے گا۔ کل سے آج کے لیے ڈی سی کے پاس بھیجا، ڈی سی نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر آرڈر لیا اور لاہور ہائی کورٹ میں سیم ڈے آج ہی پٹیشن دائر ہوئی اور آج ہی سماعت ہوئی۔ جسٹس رسال حسن سید صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف دیا ہے، شہزاد فاروق جو این اے 119 مریم نواز کی چھوڑی گئی سیٹ پر جو انتخابات ہیں این اے 119 لاہور میں، جو پہلے بھی شہزاد فاروق کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جیت چکے ہیں فارم 45 کے مطابق، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید رسال حسن سید نے پی ٹی آئی کو این اے 119 لاہور میں جلسے کی اجازت دے دی۔ ڈی سی عدالت نے ڈی سی لاہور کا اجازت نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس رسال حسن سید صاحب نے سماعت کی، جہاں ڈی سی آفس کہے ہم جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہزاد فاروق کے وکلاء نے کہا، پی ٹی آئی وکلاء نے کہا جی جہاں یہ ہمیں اجازت دے دیں ہم جلسہ کرنے کو تیار ہیں۔ ڈی سی آفس درخواست گزار کو جلسے کی جگہ کے بارے میں فوری طور پر انفارم کرے، جس کے بعد پھر ڈی سی آفس نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر جلسے کی جگہ سے انفارم کیا ہے، اور شالیمار لاہور میں شالیمار چوک پر جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں شیر افضل مروت بھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی۔ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ، پہلے بھی ہائی کورٹ کے احکامات ہوتے تھے لیکن انتظامیہ نہیں جلسہ کرنے دیتے تھی، اب بھی پولیس وغیرہ تو وہاں پر موجود ہے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی پہلی اجازت 9 مئی کے بعد ملی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔